ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، فضل ہے، اس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت میں لگایا، عبادت کی توفیق دی۔ فجر کے وقت میں ماشاءاللہ مسجد کے اندر اتنا بڑا مجمع ہے، جیسے جمعے میں نظر آتا ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، جس طرح ہم دنیاوی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس طرح سے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ، یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے نماز کی توفیق دی۔ اللہ، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے روزے کی توفیق دی۔ اللہ، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے رات کے قیام کی توفیق دی، کیونکہ ساری کی ساری چیزیں اس کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ کسی نے لکھا ہے نا کہ جب ایک آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے تو اصل یہ قدم چل نہیں رہے، یہ قدم اٹھ نہیں رہے، اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے شکر ایک ایسی عبادت ہے، ہاں، جس طرح ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، جس طرح ہم ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے شکر کو عبادت سمجھے بھائی۔ اللہ کا شکر عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے شکر کی بنا پر دو نعمتیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے دیتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جب تم اللہ کی نعمت کا شکر کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّكُمْ، میں نعمتیں دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں پہلے کی جو نعمتیں ہیں ان کی بقا بھی شکر کی بنا پر ہے، اور نعمتوں کا بڑھنا بھی شکر کی بنا پر ہے۔ نعمتیں اگر ہم محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی شکر ہے، اور اگر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی شکر ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج رمضان المبارک کا لازمی طور پر آخری دن ہی ہے۔ رمضان اپنی تکمیل کر چکا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک جمعرات وہ تھی کہ جب ہم نے رمضان کی ابتدا کی تھی، رمضان کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی ایک علامت حضور نے ارشاد فرمائی ہے، زمانہ بڑی تیزی سے گزرے گا،
سال ایسے پورا ہوگا جیسے مہینہ پورا ہوتا ہے، مہینہ ایسے پورا ہوگا جیسے ہفتہ پورا ہوتا ہے، ہفتہ ایسے پورا ہو جائے گا جیسے دن پورا ہوا کرتا ہے۔ تو تیزی سے زمانہ گزرتا ہے۔ تو رمضان المبارک مکمل ہو گیا ہے۔ اب آج کے دن دو باتیں ذہن کے اندر ہیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ رمضان المبارک تو جا رہا ہے، لیکن رمضان کے بعد کی زندگی کا ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا سب سے بڑا سانحہ ہے، سب سے بڑا سانحہ، اس سے بڑھ کر کوئی سانحہ نہیں ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ صحابہ کی عجیب حالت تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی نے کہا نبی جی دنیا سے تشریف لے گئے گردن اڑا دوں گا، نبی تو اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، بہت جلد واپس آ جائیں گے، بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہی ہیں ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ ارشاد فرما رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہمارے اوپر غم آئے ہیں وہ غم اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ دن پہ رکھ دیے جائیں تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، اللہ نے خلافت کا کام لینا تھا، اللہ نے خلافت کا کام لینا تھا۔ بڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بوسہ دیا، ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آپ کی ذات پر میری جان قربان، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ، دنیا سے جانے کے بعد بھی پاکیزہ۔ پھر صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد آیت پڑھی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ یہی بات میں اور رمضان پہ سمجھیں، جو رمضان کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سمجھ لے رمضان ختم ہو گیا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اصل مقصود بھی یہی ہے، اللہ کی عبادت پہ آنا۔ صرف رمضان کی عبادت مقصود نہیں ہے، یہ تو رمضان ایک مشق ہے اپنی زندگی کو صحیح کرنے کا۔ ایک انسان کمرے میں اکیلے بیٹھا ہوا ہے، گرمی ہے، سخت گرمی ہے، حلق کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہیں، فریج بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے، کیوں نہیں پی رہے؟ کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ تصور صرف یہاں کا نہیں، کل جب دکان پہ کھڑے ہو نا اور تجارت کر رہے ہوں، جہاں زبان پہ جھوٹ آئے وہاں پہ بھی یقین ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صرف عبادت کا تصور نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو غلطی لگ گئی، غلطی لگی ہے، ہم یہ سمجھے ہیں اسلام صرف عبادت کا مذہب ہے، بس تھوڑی سی پوجا پاٹ کر لی، عبادت کر لی، بات ختم۔ نہ نہ نہ، غلطی لگی ہے، بہت بڑی غلطی لگی۔ اسلام مکمل مذہب ہے، وہ ہماری ہر چیز کے اندر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری تجارت صحیح ہونی چاہیے، ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہیے، معاملات میں کھڑے ہو وہاں پہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، شادی ہو وہاں پہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، غم ہو وہاں پہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اخلاق کا موقع آئے وہاں پہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں پہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایسی ذات، ایسے مقدس ہستیاں کہ بعض صحابہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم جب خلوت میں ہوتے ہیں کپڑے بدلنا چاہتے ہیں تو کپڑے بدل نہیں پا رہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اتنا یقین ہو گیا اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے جسم کو بڑھانا کیسے کریں؟ اتنا یقین صحابہ کو پختہ ہو گیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ عزم کریں اس بات کا،
اپنی آئندہ کی زندگی کو صحیح کریں۔ وقت بہت تھوڑا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر انسان کے پاس وقت تھوڑا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن 1450 سال پہلے کہہ رہا تھا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ نبی جی بعثت کے وقت ارشاد فرما رہے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا، یوں کر کے اٹھا کے دکھایا، فرمایا مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا ہے، میں آیا اور یہ قیامت آئی ہے۔ تو وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں، ورنہ ایک رمضان آیا چلا گیا، دوسرا رمضان آیا چلا گیا، تیسرا رمضان آیا چلا گیا، زندگی رمضان کے بعد اسی ڈگر پہ آ گئی۔ سیزن کسی تاجر کا سیزن لگتا ہے نا، ہاں کسی تاجر کا سیزن لگے اس کی ساری چیزیں بتا دیتی ہیں اس کا سیزن لگا ہے، اس کا ہدف، اگر وہ ہدف کو پالے اپنی تجارت کے اندر سیزن میں، اس کی گاڑی بتاتی ہے کہ اس کا سیزن لگ گیا ہے، اس کا گھر بتاتا ہے اس کا سیزن لگ گیا ہے، اس کے بچوں کے تعلیمی ادارے بتاتے ہیں اس کا سیزن لگ گیا ہے، مسلمان کا نیکیوں کا سیزن لگا اور رمضان کے بعد فارغ، یہ کیسا سیزن ہے بھائی، یہ کیسا سیزن؟ تو رمضان کے بعد جم کر عبادت کرنی، رمضان کے بعد اپنے آپ کو بالکل صحیح کر کے چلانا ہے، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی میرے شیخ حضرت واصف مندور صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت ہمیشہ اس چیز کے اوپر ارشاد فرماتے تھے، ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے ہے تو پہلی صف کا نمازی لیکن زبان کا اتنا گندا ہے کہ لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اخلاق کا گراوٹ نہیں، اخلاق کا گراوٹ نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سگے بھائی کو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فتح مکہ پر ایمان لائے ہیں، فتح مکہ پر ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث کے بارے میں ارشاد فرمایا جہاں ملے مار دو، ان میں ایک اکرمہ بھی تھے، یہ جا کر غاروں میں چھپ گئے، مکے کی غاروں کے اندر چھپ گئے، بیوی کو بھیجا ہے اور بیوی کو کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی لے آؤ۔ کون ہے اکرمہ؟ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ میں اور آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہے کیا کیا ستم ہے جو ابو جہل نے رسول اللہ پر نہیں ڈھائے، کیا کیا ستم۔ اب بیوی آ گئی حضور علیہ السلام کے پاس، کہا اللہ کے رسول اکرمہ کو معاف کر دیں۔ میرا جملہ لمبا ہوا ہوگا، بیوی کا جملہ لمبا ہوا ہوگا، بیوی کی بات پوری نہیں ہوئی اس عورت کی، نبی جی نے فرمایا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، کوئی نہیں بات جتلائی، نہیں وہی ابو جہل نا جس نے مجھے مکہ سے نکالا تھا نا، وہی ابو جہل نا جو مجھے کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، وہی ابو جہل نا جو لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا، کوئی بات ذکر نہیں کی۔ بیوی چلی گئی اکرمہ کے پاس، کہا اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ اکرمہ کہہ رہا ہے مجھے کیسے پتہ لگے، میں کیسے یقین کروں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ بیوی دوبارہ آ گئی، کہا اللہ کے رسول اکرمہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے یقین کروں۔ اس زمانے کے اندر جب قاصد بھیجا جاتا تھا تو قاصد کو کوئی علامتی چیز دے دی جاتی تھی، جیسے اپنی تلوار دے دی، اپنی زرہ دے دی۔ جواب یہاں پہ یہ بنتا ہے رسول اللہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بس میں نے معاف کر دیا، بس اتنا کافی ہے۔ جانی دشمن کا بیٹا ہے، جانی دشمن کا بیٹا ہے۔ اکرمہ کی بیوی نے جیسے ہی آ کے کہا ہے میں قربان اپنے نبی کے اخلاق پر، سیکنڈ نہیں لگائے اپنے سر کا امامہ اتارا، اکرمہ کی بیوی کے ہاتھ میں پکڑایا، کہا جا مکہ محمد نے معاف کر دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے ہاں معافی کا تصور کیا ہے؟ برا نہ مانیے گا، ہمارے ہاں معافی کا تصور یہ جو ہمارے قابو سے باہر ہو نا ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اس پر ہمارا بس نہ چل رہا ہو نا اس کو کہتے ہیں معاف کر، اور جو ہمارے قابو کے نیچے ہو پھر دیکھیں اس کو کیسے رگڑتے ہیں، پھر وہاں معافی کچھ نہیں ہے، پھر کوئی معافی نہیں۔ اب اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہے ہیں، حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو کہہ رہے دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے،
کوئی بھی اس کے سامنے ابو جہل کا تذکرہ نہ کرنا، ابو جہل کا تذکرہ نہ کرنا، ابو جہل کا تذکرہ اس کو برا لگے گا۔ ایسی زندگی آپ علیہ الصلوۃ ایسے اخلاق نبی جی کے، تو میری گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کی ہر پہلو کو دیکھیں، ہر پہلو کو دیکھیں، عبادت بھی صحیح کریں بھائی، اپنے معاملات بھی صحیح کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ حرام حلال کا چکر مولویوں کا، یہ مولویوں کا نہیں، اللہ کے قرآن کا ہے، نبی کی حدیث کا ہے۔ واضح نبی جی ارشاد فرما رہے ہیں ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا جائے اللہ 40 دن تک نہ فرض قبول کرتے نہ نفل قبول کرتے، 40 دن تک نہ فرض قبول کر رہے نہ۔ اپنی معاملات کو صحیح، اپنی معاشرت کو صحیح کرنا ہے، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج کا دن میں اور آپ اس امید میں ہیں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کے ساتھ اور امید کے ساتھ گزاریں۔ رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا رحمان ہے، وہ رب بڑا معاف کرنے والا ہے، اس جیسا تو کوئی رب ہے ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کسی مسلمان کو نا امید کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے، کہتا ہے کیا کرے گا تو اتنے گناہ کر چکا ہے، اتنے گناہ کر چکا ہے، اب توبہ کرے گا؟ کوئی توبہ کا راستہ نہیں ہے، چھوڑ توبہ اوبہ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے جب بھی تو مجھے پکارے گا، جب بھی میری طرف رجوع کرے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، آسمان کی چوٹیوں تک گناہ پہنچیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں حکومتیں بدلتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدلی ہیں، حالات بدل گئے، آج کا وزیر اعظم کہاں، کل کا وزیر اعظم کہاں ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، دوبارہ پرانے کیس کھول لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی کیس ری اوپن نہیں ہوتا، جب اللہ نے معاف کر دیا بات ختم ہو گئی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ فتح مکہ ہوا، اللہ کے رسول پر وحی آئی وحشی کو اسلام کی دعوت دیجیے، وحشی کو اسلام کی دعوت دیجیے۔ حضرت وحشی کون ہے؟ حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں تاریخ پتہ ہونی چاہیے بھائی، تھوڑا تاریخ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے صحابہ کی، اپنے نبی کی سیرت سے کچھ تو شدبد ہونی چاہیے بھائی۔ ہمارے پاس بہت وقت ہے دوسری چیزوں کے لیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس اپنے نبی کی سیرت کے لیے، صحابہ کی سیرت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ حضرت ہندا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس صاحبہ، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ہندا نے حضرت وحشی کو یہ کہا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ حمزہ کو شہید کیا ہے احد کے میدان میں، ایسا شہید نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد ناک کان کاٹے، ایک داغے میں پرو دیا ہے، سینہ کاٹا، جگر نکالا، اس کو چبایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ شہادت کا پتہ لگا، آپ علیہ السلام زارو قطار روئے، کیونکہ حضرت حمزہ حضور کے سگے چچا صرف نہیں تھے بلکہ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی، سب آپ علیہ السلام روئے۔ اب خود اس بات کو سوچے، میں نے پس منظر اس طرح بیان کیا، اب آپ سوچیے حضرت وحشی سے کیا تعلق ہے۔ اب گئے حضرت وحشی کے پاس، قاصد گیا، کہا اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وحشی کیا کہہ رہے ہیں؟ وحشی کہہ رہے اپنا قرآن دیکھو، آپ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ واقعہ پڑھ کے میں حیران ہوا کہ اس زمانے کا کافر بھی قرآن سمجھتا تھا بھائی، وہ بھی قرآن پڑھتا تھا،
اس کے دوران میں قرآن تھا. تو آپ کا قرآن کہہ رہا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. فرمایا جو ناحق قتل کرے، جو شرک کرے، جو بدکاری کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، گناہ کے اندر داخل ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کا رہے گا. کہا میں نے تو شرک بھی کیا ہے اور میں نے تو وہ ناحق قتل بھی کیا ہے اور تیسرا گناہ بھی میں نے کیا ہے. اب چلے گئے، جاؤ اللہ کے قرآن کو لے کر اپنے نبی کے پاس جاؤ. نبی جی کے پاس آ گئے، یہاں یہ پہنچے وہاں جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. اللہ کی رحمت دیکھیے، میں اللہ کی صرف رحمت سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل آیت لے کر آئے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے. جب یہ آیت لے کر جاؤ، یہ آیت لے کر جاؤ. جب واشی کے پاس یہ آیت لے کر پہنچے نا، حضرت واشی نے کیا کہا؟ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، الا من تاب، توبہ کرے 1، ایمان لائے 2، نیک اعمال کرے 3. یہ تو بڑی لمبی شرط ہے، بڑی سخت شرط ہے، بڑا مشکل ہے بھائی ایمان لانا. اس پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ نبی علیہ السلام فرماتے کہ ہم بھی اس کے نخرے برداشت نہیں کرتے. اب پھر وہ قاصد پہنچا لے کر، وہاں اللہ نے قرآن کی تیسری آیت لائی ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ یغفر ان یشرک به ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے اور شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے. کیا کہا؟ شرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف. اب جب حضرت واشی کے پاس پہنچے، حضرت واشی نے پھر کہا اللہ کہہ رہا ہے جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، پتہ نہیں مجھے چاہیں گے نہیں چاہیں گے. پھر اللہ واپس اب قرآن پاک کی آیت اتری. اللہ تعالیٰ اب قرآن کی آیت بتا رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے اوپر حضرت واشی مان لیا. تو میری گزارش یہ ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے. دیر ہماری طرف سے ہے. آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے بدلنے کا، کل موقع نہیں ہوگا، کل موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا. وہ کسی نے لکھا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک زمانے میں ہارون رشید کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں ایک بہلول مجنون ہوا کرتے تھے. مجنون نہیں تھے، حقیقت میں دانا تھے. مجنون نہیں تھے، حقیقت میں دانا تھے. کسی نے بڑی اچھی تعبیر کی کہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب گئے کہ اللہ کی محبت کا نزول جب عقل پہ ہوا، عقل سنبھال نہ سکی، کام بے ترتیب ہو گئے. لوگ کہنے لگے مجنون ہو گیا. مجنون نہیں تھے، بڑے عقل مند. ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کو دیکھ رہے، کبھی لوگوں کو دیکھ رہے. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. کہ اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کچھ نکلا ہے؟ کہ نتیجہ یہ نکلا ہے آج اللہ تو تیار ہے، یہ بندے تیار ہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آنسو بہا میرے بندے، ایک آنسو بہا، میں معاف نہ کر دوں تو مجھے کہنا. ایک مرتبہ اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر، میں بدل نہ دوں تو پھر کہنا. ایک مرتبہ میری طرف بڑھ کر آ، تو ایک بالش بڑھے گا، میں ایک گز بڑھوں گا، تو چل کر آئے گا، میری رحمت دوڑ کر آئے گی. کچھ دنوں کے بعد دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہوئے. کیا کر رہے ہو؟ کیا وہی کام کر رہا ہوں جو اس دن کر رہا تھا. اچھا آج کیا نتیجہ نکلا؟ آج نتیجہ یہ نکلا ہے آج بندے تو تیار ہے، اللہ تیار ہے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ جنت کو دیکھ لیا، جہنم کو دیکھ لیا، قبر کے عذاب کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا،
सुन भी लिया है, अब हमें दुनिया में भेज दे, हम नेक अमाल करके आएंगे, यकीन की जिंदगी गुजार के आएंगे। अल्लाह की तरफ से जवाब आएगी कल्ला, हरगिज नहीं। तो आज मौका है मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मौका है। तो आज का दिन मैं और आप अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनकर, ना उम्मीद नहीं, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। और उसूल भी यही है, नबी जी भी यही सिखा रहे हैं कि जब नमाज पूरी होती है तो नमाज के बाद कहा गया, सुन्नत ये है इस्तिग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्यों? वजह उसकी ये है ताकि नमाज के अंदर जो कमी कोताही है पूरी हो जाए। तो रमजान की कमी कोताही को हम और आप इस्तिग़फ़ार से तो दूर करें, अल्लाह की बारगाह में मांगे, लग कर मांगे, अल्लाह की बारगाह में खूब दुआ करें अल्लाह की बारगाह। हमें आज मांगना नहीं आता। नबी जी मस्जिद में बैठे हुए अपने मुसल्ले पर, एक सहाबी कोने में बैठे हुए दुआ कर रहे हैं, एक साहबी कोने में बैठे दुआ करें। साहबी दुआ क्या कर रहे हैं? साहबी दुआ क्या कर रहे हैं? साहबी दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहद अंतस समद अंतल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या दुआ कर रहे हैं साहबी? साहबी दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं आपसे इस वजह से मांगता हूं, आप मेरे अल्लाह हैं। क्या क्यों मांगता हूं? आप मेरे अल्लाह। बेटा बाप के पास जाए और बाप को कहे अब्बू इस वजह से मांगता हूं, आप मेरे अब्बू हैं। अब कितना कितना जुमला, कैसा अजीब जुमला। साहबी कोने में बैठे हुए दुआ कर रहे हैं, हुजूर अपने मुसल्ले पर हैं, जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए। अल्लाह के रसूल उस सहाबी को खुशखबरी दीजिए, अल्लाह ताला उसकी तमाम दुआएं कबूल कर रहा है। तमाम अल्लाह से मांगना आ जाए। हाँ, हमें अल्लाह से आज मांगना ही नहीं आया, इसी वजह से हम दर दर के भिखारी हैं। हम जो दर दर के भिखारी बने वो इस वजह से, हमें एक पैनाडोल के ऊपर तो यकीन है कि इससे सर का दर्द दूर होगा, दुआ से मेरा मसला हल होगा, हमें यकीन नहीं है। तो दुआ यकीन के साथ मांगिए, मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम, रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को है। अल्लाह जब रमज़ान शुरू हो रहा था, हमने इस बात की कोशिश की, हमें उम्मीद थी कि हम इस रमज़ान में अपने अल्लाह को राज़ी करेंगे, अपने अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह रमज़ान बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो गया। ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक का 30वां रोज़ा आखिरी दिन है, जुमे का दिन है, जुमे का दिन है, फजर के बाद की मुबारक घड़ी है। अल्लाह करीम हम सब रोजे से हैं। अल्लाह आपकी बारगाह में हाथ फैलाकर मांगते हैं, या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाइए, या अल्लाह हम सबकी खताओं को माफ़ फरमाइए, या अल्लाह हम सबसे दरगुदर फरमाइए। या अल्लाह हम भी उस सहाबी की तरह कहते, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहद अंतस समद अंतल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह हम आपसे इस वजह से मांगते हैं, आप हमारे अल्लाह हो, आप हमारे खालिक हो, आप हमारे मालिक हो, हमारा कोई रब नहीं है सिवाय आपके। ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, हमारे पास कोई दर नहीं है सिवाय आपके दर के। अल्लाह करीम भिखारी हैं, अल्लाह करीम हम सारे के सारे भिखारी हैं।
آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمارے بڑوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے چھوٹوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے بزرگوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے جوانوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہماری عورتوں کو معاف فرمائیے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، پتہ نہیں کب زندگی کی شام ہونے والی ہے، اللہ زندگی بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اگر گناہوں کے ساتھ گئے قبر خراب ہوگی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب سے درگزر فرمائے، اللہ رمضان کا تحفہ ہمیں مغفرت کی صورت میں نصیب فرمائے، اللہ رمضان کا بدلہ مغفرت کی صورت میں نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تو بدلے کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، ہماری عبادتیں کیسی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے جب عبادت کر لو تو نہ اللہ سے دعا کرو قبولیت کی۔ اللہ کریم ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے رات کے قیام کو قبول فرمائے، اللہ ذکر و عبادت کو قبول فرمائے، اللہ معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اللہ عبادت قبول فرما کر پورے سال عبادت کا عادی بنائیے، اللہ پورے سال عبادت کا عادی بنائیے۔ اللہ ہم سارے کے سارے عزم کرتے ہیں آئندہ کی مکمل زندگی آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ یا اللہ اس عزم میں ہماری مدد فرمائیے، اللہ اس عزم میں ہماری مدد فرمائے۔ یا اللہ آج تک نبی کی زندگی کے خلاف جو زندگی گزاری ہے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرمائیے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں آپ سے مانگی وہ خیریں ہمیں نصیب فرمائے۔ جن شرور سے نبی علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، اللہ ان شرور سے ہمیں پناہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پوری دنیا میں مسلمان ہی پریشان نظر آتا ہے، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، چاہے کوئی بھی ملک اٹھا کر دیکھ لیں اس مسلمانوں پر حالات ہیں۔ اللہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ یہود و نصارہ کس طرح سے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، یہ آج کے فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم ان کو چن چن کر ہلاک فرمائے۔ اللہ قوم عاد قوم سمود کی طرح عبرت کا نشان بنائی، اللہ قوم عاد کی طرح عبرت کا نشان بنائی، اللہ قوم نوح کی طرح عبرت کا نشان بنائی۔ یا اللہ ہر جگہ، یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو امن نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزادی نصیب فرمائے۔ یا اللہ جس طرح ہم بیت اللہ کی زیارت کو جاتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو بیت المقدس کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر، یا اللہ، یا اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ یا اللہ ہمارا شہر، اللہ کریم ہمارا شہر مختلف سانحات سے گزر رہا ہے اور گزر بھی چکا ہے۔ اللہ کریم بڑے بڑے سانحات یہاں پر ہوئے ہیں، سینکڑوں مسلمان جل گئے ہیں، سینکڑوں مسلمان جل کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کریم آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو مسلمان جل کر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، اللہ ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ اس کے اندر جن جن مسلمانوں کا نقصان ہوا اللہ ان کو بڑھ کر کاروبار نصیب فرمائے، اللہ بڑھ کر کاروبار نصیب فرمائے۔ یا اللہ بلکہ اگر غیر مسلم کا بھی نقصان ہوا اللہ اس کو حلال کاروبار نصیب فرما کر ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم ہمیں آئندہ ایسے سانحات سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہر قسم کے سانحے سے محفوظ فرمائے، اچانک کی موت سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ اچانک کے حادثے سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ اچانک کی مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی حاجتیں ہیں،
اللہ کسی کے سامنے کوئی پریشانی ہے، اللہ کسی کے سامنے کوئی مشکل ہے، اللہ آپ مشکل کشا اللہ ہو، ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے مجمع میں جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں جو بیمار، گھروں میں جو بیمار، اللہ سب کو صحت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں میں ہمارے بوڑھے والدین ہیں، اللہ وہ والدہ بوڑھی ہو گئی، اللہ ضعیف ہو گئی بیچاری، یا اللہ کل تک جو اپنے قدموں پہ اٹھ کے بھاگا کرتی تھی، ادھر ادھر دوڑا کرتی تھی ہماری ضرورتوں کے لیے، آج بیچاری اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ اللہ کریم ذوق کا زمانہ ہے، اللہ بیماری کا زمانہ ہے، اللہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ان کی برکت سے ملا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے ان کی برکت۔ اللہ یہ خیر کا دروازہ ہے، اللہ یہ برکت کا دروازہ ہے، اللہ اس دروازے کو ہم پہ بند نہ فرمائیے، اللہ اس دروازے کو ہم پہ بند نہ فرمائے۔ اللہ کریم جن جن گھروں کے اندر بزرگ والدین بیمار ہیں، اللہ صحت نصیب فرمائے، اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے، اللہ بچوں کو اپنے والدین کی خدمت سعادت سمجھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمارے جتنے مرحومین آپ کے پاس پہنچ گئے، یا اللہ ایک لمبی فہرست ہے، اللہ ایک لمبی فہرست ہے، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، یا اللہ بہت سارے لوگ ہیں، یا اللہ والدین کسی کے والدین ہیں، دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں، یا اللہ مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اللہ کریم یا اللہ قبر کے اندر رکھا ہوا مردہ کیسی لاچاری کا عالم ہے، ایسی لاچاری کا عالم ہے۔ اللہ جب جسم کے اوپر کفن کی چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، قبر کی اندھیری ہے، اللہ لاچاری کا عالم ہے۔ اللہ آپ کریم رب ہو، جتنے مسلمان آج تک دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائی، اپنے نور سے منور فرمائی، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائی، ان کی برائیوں کو معاف فرمائیے، تحد نگاہ ان کی قبر کو وسیع فرمائیے۔ اللہ میرے شیخ حضرت واصف منظور صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ یا اللہ حضرت کے فیودات ہیں، یا اللہ حضرت کے صدقہ جاریہ ہیں وہ چل رہے ہیں، یا اللہ قیامت تک ان کو جاری ساری رکھیے، یا اللہ حضرت کو جنت نصیب فرمائی، یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائی۔ یا اللہ جتنے دینی کام ہو رہے ہیں، جتنے مراکز ہیں، مساجد ہیں، محافظ مدارس ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہمارے امام صاحب محنت کرتے ہیں کس طرح سے محلے کے اندر دین عام ہو جائے، لوگ اسلام پہ پختہ ہو جائیں۔ یا اللہ حضرت امام صاحب کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو استفادے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے نصیب فرمائیے، جو نہ مانگ سکے ہمارے لیے مناسب وہ بھی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے اپنے ناقص علم سے مانگا ہے، اللہ آپ اپنے کامل علم سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کی برکت سے قبول و منظور فرمائیے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا